أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور احدیت میں، قدوسیت میں، رزاقیت میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے پیارے اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں درود و سلام کے تحائف تحفتاً نظرتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد محرم الحرام کے ایام ہے، حسین مظلوم کربلا کے ایام ہے. ان ایاموں میں ہمیں جو ہے جتنا ہو سکے مجلس اٹینڈ کرنے کی، جتنا ہو سکے محفلیں اٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، فلاحی کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، صدقات خیرات دینے کی کوشش کرنا چاہیے. محرم الحرام کے ان ایام میں آج کے اس دن میں جو ہے میں نے اپنے موضوع سخن کو قرآن و حدیث کے روح سے آزاداری حسین لیا. یعنی اس موضوع کے حوالے سے جو ہے آزاداری حسین کے حوالے سے ہمارے علماء آرگیومنٹ آلریڈی دے چکے ہیں. یہ کوئی نئی جو یہ سوال نہیں ہے، بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، صدیوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور صدیوں سے ہمارے علماء ایک ٹھوس دلیل اپوزٹ والوں کو دے رہے ہیں. لیکن آج اس کو پھر سے جو ہے موضوع لینے کا مقصد غرض کیا ہے؟ انسان نسیان کا پتلا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ بھول جاتا ہے. ہم سال میں محرم الحرام کرتے ہیں، ان کو دلیل دیتے ہیں، وہ پھر بھول جاتے ہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں عالم کیوں نکالتے ہو، تابوت کیوں نکالتے ہو، ذوالجناح کیوں نکالتے ہو، سینہ زنی کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو. تو اس وجہ سے جو ہے آج میں نے اپنے موضوع سخن کو قرآن و حدیث کے روح سے آزاداری حسین لیا. انشاءاللہ الرحمن چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان گزارشات کو جتنا ہو سکے پھیلائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو دوسروں کے لیے ایز اے آرگیومنٹ پیش کرنے کی آپ سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. اسی پر میں دعا بھی کرتا ہوں، پاک پروردگار ہم سب کو حسین مظلوم کربلا حامی سے علی ابا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. علی اکبر کی نقش قدم پر ہمارے نوجوانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. ماؤں بہنوں کو سیرت زینب اولیاء، سیرت ام کلثوم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ہمارا ایک سوال ہے نا، قرآن ہمارا کوئی بھی عقیدہ، یہ بات آپ ذہن میں نوٹ رکھو، ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہمارا کوئی ابھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہو. ہم محمد کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں، ہم علی کی بات کرتے ہوں علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم فاطمہ الزہرا کی بات کرتے ہیں تو احمد اللہ کہتے ہیں، ہم حسن و حسین کی بات کرتے ہیں تو صفوت اللہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت کے محبوں کی بات کرتے ہیں تو رحمت اللہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت کی مبغض کی دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو لعنت اللہ کہتے ہیں. ہماری کوئی بھی بات اللہ سے خالی نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی عقائد، ہمارا کوئی بھی اصولی چیز قرآن سے ہٹ کرنی ہے. لہٰذا آزاداری حسین پہ قرآن سے ہٹ کرنی ہے. کیا آزاداری حسین کے لوگ قرآن رہنمائی کرتی ہے نہیں کرتے؟ سوال یہ احسن طریقے سے کرتے ہیں. قرآن میں سورہ نساء کا آپ مطالعہ کریں، سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ بلند آواز میں قول، بلند آواز میں قول، بلند آواز میں الفاظ، بلند آواز میں نظم نثر جو ہے پسند نہیں کرتا. کوئی ایسی قول، کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی نثر جو کسی کو گران گزرتا ہو.
کسی کو اذیت پہنچاتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوئی ہو اظہار مظلومیت کی خاطر، حمایت مظلومیت کی خاطر اگر آپ مرضیہ کے صورت میں، نوحہ کے صورت میں، مجلس کی صورت میں، عزاداری حسین کی صورت میں، عزاداری کے صورت میں اگر آپ جو ہے کوئی قول بلند آواز میں بھی کہے اور دوسروں کو گراں گزرتا ہو، اذیت پہنچتا ہو بھی ہو تو بھی کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یحب اللہ نہیں بلکہ یہاں پر یحب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. یہاں سے ہمیں جو ہے قرآن رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھی قوم مظلوم جو ہے کسی قوم کے ساتھ اسپیسیفک، کسی مذہب کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں کو چاہے ان مظالم کے خلاف اتحاد ہو کر متفق ہو کر آواز اٹھائے. یہی مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کا پیغام تھا. جب آپ دنیا کو خیر آباد کہہ کر مولا شہید ہو رہے تھے تو مولا الموحدین علی ابن ابی طالب نے حسن حسین کو وصیت فرمائی، تقوی کی وصیت فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے ساتھ سخت ہو جاؤ، سخت رویہ اختیار کرو ظالم کے لیے، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے ساتھ مددگار بن جاؤ، مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ. یہاں پر شیعہ سنی نرباشا نہیں ہے، مذہب کا ذکر نہیں ہے، اسلام کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی قوم کے ساتھ ہو تو جو ہے ہمیں جو ہے مظالم کے ساتھ، ظلم کے ساتھ خلاف آواز اٹھانا چاہیے. تو یہاں سے ہمیں واضح الفاظ میں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر حسین مظلوم کربلا پر ظلم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، حسین مظلوم کربلا پر ظلم ہوا ہے. جس طرح حسین مظلوم کربلا پر ظلم ہوئے اتنا ظلم کسی انبیاء پر نہیں ہوا، کسی یہاں تک کہ میں سمجھوں گا جانور پر بھی نہیں ہوا ہوگا، استغفر اللہ، جانور پہ بھی نہیں ہوا ہوگا جتنا حسین مظلوم کربلا پر ظلم ہوا. جب ہم جانور کو ذبح کرتے تو کیا کرتے؟ ہم اس کے شرائط کے پابند ہیں نا، شرائط کے اس کو جو ہے آہستہ سے آرام سے ذبح کرتے ہیں. حسین مظلوم کربلا میں دیکھو اتنا حسین پر ظلم ہوا. اگر آج ہم مجلس نہیں کرتے صدیوں سے، اگر آج ہم صدیوں سے جلوس نہیں نکالتے، زلجان عالم تابوت نہیں نکالتے تو حسین مظلوم کربلا کی جو قربانی تھی نا، حسین مظلوم کربلا کی کردار اور یزید کی بد کردار دنیا کو پتہ نہیں چلتا. تو آج ہم اگر آزاداری حسین کر رہے ہیں تو کسی قوم کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف نہیں کر رہے. اگر آج علم تابوت سلجھانا وغیرہ نکال کر ہاں نکالتے ہیں تو کسی قوم کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی اسلام کی مکاتب شریعت کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. ہم آزاداری حسین برپا کرتے ہیں، ہم تابوت زلجانہ علم نکالتے ہیں تو یزید ملعون کے خلاف نکالتے ہیں. ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حسین مظلوم کربلا کے ساتھ ہیں، نہ کہ حسین یزید ملعون کے ساتھ. ہم حسین مظلوم کربلا کے ساتھ ہیں اور ہم یہ دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی حسین کے نقش قدم پر چلنے والا دنیا میں نکل آئے ظالم کے خلاف اور یزید جیسے ملعون ظالم دنیا میں ظلم کرنے والا بن جائے تو آج بھی اگر کوئی حسینی کردار پر چلنے والا بھی نکل جائے تو ہم حسینی کردار کے ساتھ ہیں، نہ کہ یزیدی کردار کے ساتھ. تو پہلا حوالہ آپ لوگوں کو میں نے دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی کو گراں گزرنا، کسی کو اذیت پہنچانے والے الفاظ، قول، نظم، نثر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ منطوق ہے. اب آگے مفہوم کیا ہے؟ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوئی ہو نا، اظہار مظلومیت میں، حمایت مظلومیت میں اگر آپ نوحہ کہیں، اگر آپ قول کہیں، اگر آپ مرثیہ خوانی کریں، اگر آپ سینہ زنی کریں، اگر آپ جو ہے خطبہ دیں یعنی قصہ بیان کریں تو اس کو اللہ تبارک ناپسند نہیں بلکہ پسند فرماتا ہے. یہ مفہوم. دوسرا سورہ یوسف آیت نمبر 84، سورہ یوسف آیت نمبر 84 سورہ یوسف میں ہمیں کہتے ہیں نا بھائی یا حسین یا حسین، پاگل ہو گئے یہ لوگ، یا حسین یا عباس یا علی اکبر. کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ. آج میں دکھاتا ہوں قرآن میں. سورہ یوسف آیت نمبر 84 میں دیکھو، حضرت یوسف جو ہے ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ سال و سال جب سے یوسف گم ہو گئے ہیں، سال و سال حضرت یوسف جو ہے
حضرت یعقوب جو ہے یوسف کی یاد میں گریا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے اور کہتے تھے یا آصف علی یوسف، یا آصف علی یوسف، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف. جس طرح ہم کیا کہتے ہیں یا حسین، یا عباس، یا عباس. اسی طرح حضرت یعقوب حضرت یوسف کی غم میں، حضرت یوسف کی ماتم میں جو ہے یا آصف علی یوسف. میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، قرآن میں حوالہ دیا ہے آپ لوگوں کو 84 سورہ یوسف. اس کے بعد قرآن کہتے ہیں صرف یا آصف علی یوسف، ہائے میرے یوسف نہیں کہتے تھے، اس کے ساتھ دیکھو کیا کرتے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یہاں تک روتے تھے، یہاں تک روتے تھے حضرت یعقوب یوسف کی غم میں، یوسف کی یاد میں، جدائی میں، کہ حضرت یوسف کی آنکھ سفیدی میں تبدیل ہوئے من الحزن، غم کی وجہ سے، یوسف کی جدائی کی وجہ سے. اور قرآن فرماتے ہیں فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب کاظم تھا. ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم، صبر کرنے والا. کاظم بھی صبر کرنے والا. ہاں، ایک ہوتا ہے عالم، علم والا. ایک ہوتا ہے عالم، سب سے زیادہ علم والا. اسی طرح یہاں پر قرآن کیا فرما رہے ہیں، یعقوب یوسف کے غم میں، جدائی میں، یعقوب اپنے آپ کو مار رہے ہیں، غم منا رہے ہیں اور آنکھیں چلی گئی ہیں. لیکن قرآن فرماتے ہیں فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب کاظم تھا، برداشت کرنے والا تھا، برداشت کرنے والا تھا یوسف. میرے عزیزوں، یہاں بھی حضرت یعقوب نے یوسف کے غم میں، یعقوب نے، قرآن میں نہیں ہے لیکن تفسیروں میں، قرآن میں جو ہے یہ بات ماتم کرنے کی جو انداز تھا وہ قرآن میں نہیں ہے. یہ بات آپ نوٹ رکھو، تفسیروں میں ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخوں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں ماتم کرتے تھے. سانواسا کیسے کرتے تھے؟ یوں کرتے تھے، ایک ہاتھ اس زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے اور ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے اور یوسف کے غم مناتے تھے. اس کے اپوزٹ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی ہے یوسف حرام ہے، ماتم مت کرو، ہجا مت کرو، حرام ہے، نہیں کہا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسرے اولادوں کے سامنے جب ملا حضرت یوسف اور حضرت یعقوب، تو یعقوب یوسف سے پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے کیا ہوا تھا، مجھے تھوڑا سا بتاؤ. یوسف کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا بابا جان، میں اس کو بتانا نہیں، اہل نہیں سمجھوں. اور حضرت یعقوب کو دیکھو آپ، یعقوب کو پتا تھا یوسف ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، پتا تھا یوسف ابھی قتل نہیں ہوا ہے، شہید نہیں ہوا ہے، بلکہ زندہ ہے، پتا تھا یوسف کو، یعقوب کو. اور یہ بھی پتا تھا کہ میرے ان اولادوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے، یہ بھی پتا تھا حضرت یعقوب کو. پھر بھی جو حضرت یعقوب کیا کرتا تھا، دوسرے بھائیوں کو دیکھتا تھا یوسف کے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، دیکھنے کے باوجود بھی یوسف، حضرت یعقوب یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، دیکھنے کے باوجود حضرت یوسف کیا کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا ہائے میرے یوسف، ان کو دیکھتا تھا ہائے میرے یوسف، اور اتنا رویا کہ آنکھ سفیدی میں تبدیل ہو گئی. یہاں یعقوب یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر آج بھی وقت یزید ماتم کے خلاف بونگے، وقت یزید ماتم کے خلاف بونگنے کی، ماتم کے خلاف سازش کرنے کی، تحریک چلانے کی کوشش کرے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آزاداری برپا کرنا ہے، پھر بھی آزاداری حسین برپا کرنا ہے. یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں آپ. یہ ہو گیا سورہ یوسف. اب سورہ زاریات میں آئے. سورہ زاریات آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی عمر ہوا تھا 100 سال، حضرت سارہ کی عمر ہوا تھا 90 سال. اور اس عمر میں جو ہے حضرت ابراہیم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی. جب یہ بات جو ہے حضرت سارہ کو پتہ چلی تو حضرت سارہ رویا. حضرت سارہ قرآن میں آتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. حضرت سارہ روئی، چلائی اور چلاتے ہوئے فَصَكَّتْ کہتے ہیں. ایک فَصَكَّتْ کا معنی دو ہے. ایک معنی میں ہے جی مارنا، چہرے پر یوں مارا حضرت سارہ نے، یا ایک معنی ہے کھینچنا، چہرے کو یوں کھینچا یا یوں مارا اور کہا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر مارا اور کہا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میں بانس ہوا ہوں، میرے اندر بیٹے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی مجھے یہ بشارت دی ہے. اس بات پر تعجب ہو کر حضرت سارہ نے مارا اپنے چہرے پر. نہ ابراہیم نے روکا،
نہ پروردگار نے روکا، نہ آنے والے بشارت دینے والے فرشتوں نے روکا. یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ بائی نیچر ہے بھائی، فطرتاً ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کی کوئی فوت ہو جائے تو ہم آنسو بہاتے ہیں. یہ فطرتی چیز ہے. اگر کوئی آئے تو خوشی مناتے ہیں. اگر خوشی اور غم نہ ہو تو انسان ہی نہیں کہلائے گا. یہاں پر بھی ماتم کا جواز ملتا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا قرآنی. اس کے بعد جو ہے آپ حدیث کی طرف آئے. جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ابراہیم، تو حضرت پیغمبر خدا نے فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور دل کا محزون ہونا کس کی علامت ہے؟ انسان کی سالمیت کی علامت ہے، انسان کے اندر رقت کی علامت ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، دل کا محزون ہونا. اور پیغمبر خود فرماتے ہیں وَأَنَا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے میرے بیٹے ابراہیم، جب آپ تم دنیا سے چلے گئے تو میرا دل محزون ہو گیا، دل غمگین ہو گیا. پیغمبر خدا فرماتے، یہاں پیغمبر خدا جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے غمگین. آگے ام سلمہ والی روایت قائم الحق ہماری کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 248. تحفہ قاسمی ہے، صفحہ نمبر 541. اس میں کہتے ہیں کہ سالمی جو ہے روایت کرتی ہے کہ میں ایک دفعہ ام سلمہ کے حضور میں پیش ہوئی. تو ام سلمہ جو ہے رو رہی تھی. میں نے پوچھا یا ام سلمہ کیا ہوئی آج آپ رو رہی ہو؟ تب کہ ام سلمہ نے فرمائی میں نے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرہ مبارک پر خون لگا ہوا تھا، مٹی لگا ہوا تھا، داڑھی مبارک پر مٹی لگا ہوا تھا، خون لگا ہوا تھا. میں نے حضرت پیغمبر خدا سے پوچھا یا پیغمبر کیا ہوا؟ تب پیغمبر خدا نے مجھے جواب دیا میں ابھی حسین کی قتل ہونے کی جگہ سے آیا. ابھی کربلا وجود میں نہیں ہوا، کربلا کی معرکہ نہیں ہوا. یہاں پر حضرت سلمہ کہہ رہی ہے. اس کے بعد ام فضل والی روایت قائم الحق صفحہ نمبر 265، تحفہ قاسمی صفحہ نمبر 542 میں ہے کہ ام فضل پیغمبر کے دور میں ہے. آپ غور سے سنیں. ام فضل ایک دن حسین مظلوم کربلا خامس علیہ السلام کو جس طرح ہم بچے پکڑ کر لے کر آتے ہیں نا، اسی طرح لے کر آیا اور پیغمبر خدا کو حسین دیا. پیغمبر خدا اچانک رونے لگی. ام فضل پیغمبر سے پوچھتی ہے یا پیغمبر کیا ہوا؟ انت والبکا، آپ اور رونا، کیا ہوا آپ کو؟ پیغمبر خدا نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام نے وحی لے کر آیا تھا کہ میرے بیٹے کو جو ہے میرے نوازے کو مظلومیت کی خاطر جو ہے میرے مظلومیت کی حالت میں میرے بیٹے کو کربلا نامی جگہ پہ قتل کرے. مظلومیت کی خاطر، مظلومیت کی بنا پر، اور کچھ نہیں. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. یعنی غم حسین کربلا کی معرکہ ہونے سے پہلے حدیث یہ گواہی دے رہی ہے کہ کربلا واقع ہونے سے پہلے پیغمبر خدا نے گریہ کیا، پیغمبر خدا نے عزاداری کی. آج ہمیں کہتے ہیں عزاداری حسین نہیں ہے، کہاں ہے، فلاں ہندوستان ہے. اس کے بعد عزاداری سید شہداء سید محمد نوربخش کی نظر میں، ہمارے پیر طریقت مرشد اعظم غوث المتاخرین سید محمد نوربخش کے نظر میں کیا ہے؟ رسالہ نوربخشیہ میں صفحہ نمبر 68، نور المومنین میں صفحہ نمبر 180. اس کتاب کو رسالہ نوربخشیہ کو تالیف کیا ہے سید قاسم شاہ کھرکو میر وائس کھرکو میں. اس میں فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں پر حضرت شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں التعزیت مستحبۃ الی ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تعزیت منانا عام مسلمانوں کے لیے سنت ہے، مگر سید شہداء مظلوم کربلا کی تعزیت تا قیامت تک باقی رہے گی. تعزیت حسین سے مراد کیا ہے؟ شاہ سید فرماتے ہیں تعزیت حسین کی رسمیں مثلا نوحہ پڑھنا، معصیہ خوانی کرنا، جہاں تک ہو سکے کما حق و کربلا کے حال بیان کرنا، صدقہ خیرات پر دینا، قرآن پڑھنا، اور ان کے روح تک کربلا میں موجود شہداء کی روح تک پہنچانے کے لیے قرآن وغیرہ پڑھنا کیا ہے؟
تعزیت کی رسموں میں سے رسمی یہ شاہ سعید کی نظر میں شہادت حسین بہترین وسیلہ ہے میرے نوجوانوں. آج بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں. ہمارے اندر سے بھی لوگ کہتے ہیں عزاداری حسین کیوں مناتے ہو, فلان کیوں کرتے ہو. اس لیے میں آج نوربخشی کتابوں کے حوالہ دے رہا ہوں. دعوت میں چاہے دعوت صوفیہ ہو, چاہے دعوت صوفیہ امام نوربخشہ ہو, چاہے دعوت صوفیہ نوربخشہ, ایک جیسا ہے. دعائے تشفع میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بنبوت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رسالت. اسی کی طرح کہتے ہوئے ہم آتے ہیں کہ وبشہادت الحسین و مشہدی, حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ. یہاں امیر کبیر شہادت حسین کو وسیلہ بنا رہی ہے اللہ کی درگاہ میں, اور آپ اور میں وسیلہ پر اعتراض, آپ اور میں حسین پر اعتراض, حسین کی عزاداری پر اعتراض. یہاں پر امیر کبیر وسیلہ بنا رہی ہے شہادت حسین کو. اس کے بعد میر مختار اخیار, ہمارے پیر طریقت میر مختار اخیار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تعزیت حسین, اگر کوئی حسین مظلوم کربلا کی تعزیت نہ منائے, گریہ نہ کرے, حسین حسن اور حسین پر اور اہل بیت پر گریہ نہ کرے, تو انکس ظاہر اور فسق, اس نے ظاہر فسق کیا. میر مختار اخیار کے. اگر کسی نے تعزیت حسین نہیں منایا, اگر کسی نے حسن و حسین پر نہیں رویا, اگر کسی نے اہل بیت پر نہیں رویا, تو اس نے ظاہر الفسق کیا, اعلانیہ گناہ کیا اس نے. حضرت میر مختار اخیار فرماتا ہے اپنی کتاب میں. اس کے بعد رسالہ نوربخشیہ صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ سیاہ پوشی سنت رسول اللہ ہے. سیاہ کپڑا پہننا سنت رسول اللہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن رسول خدا مدینہ میں مکہ میں داخل ہوا, تو اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ شریف پہنا ہوا تھا. مطلب یہاں سے صاحب الفاظ واضح ہو رہے ہیں کہ یہ سنت رسول اللہ ہے. اس کے بعد شیخ اسری لہجی, شیخ اسری لہجی شاہ سعید علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں خاص شاگرد تھے. شیخ اسری لہجی مثنوی اصدار شہود میں یہ بات نقل ہے کہ شیخ اسری لہجی سے حاکم حارث یا شاہ اسماعیل صفوی نے پوچھا. جب شاہ اسماعیل صفوی شیخ اسری لہجی سے ملنے آیا تو شیخ اسری لہجی نے کالا کپڑا پہنا ہوا تھا. تب شاہ اسماعیل صفوی نے شیخ اسری لہجی سے سوال کیا, عرض کیا, یا شیخ اسری لہجی یہ کیا ہے, آپ نے کپڑا پہنا, کالا کپڑا پہنا ہوا ہے. تو شیخ اسری لہجی نے فرمایا یہ غم حسین کے میں پہنا ہوا ہے, یہ تعزیت حسین میں پہنا ہوا ہے, تا قیامت تک یہ تعزیت باقی رہے گی. یہ بات اس وقت کہی جب شاہ اسماعیل صفوی نے کہا تعزیت حسین تو 10 دن ہے نا, محرم 10 دن مناتے, آپ سالوں سال اس طرح کالا کپڑا پہن کر کیوں رہتے ہو. تب حضرت شیخ اسری لہجی نے فرمایا کہ یہ تعزیت لوگوں کی کم فہمی یہ غلطی ہے کہ 10 دن تعزیت حسین منانے میں نہیں, بلکہ تا قیامت تک تعزیت حسین باقی رہے گی. بلکہ یہ کہنا سب سے اچھا ہے کہ میرے آقا میرے مرشد حضرت شاہ سید محمد نوربخش اپنی تمام عمر میں, ساری عمر میں شاہ سید علیہ الرحمہ نے کالا کپڑا پہنا, اپنے جد امجد حسین مظلوم کربلا کی تعزیت. اب آئیے سلسلہ ہائے صوفیہ در ایران صفحہ نمبر 168. نور الدین مدرسی چہردہی لکھتے ہیں سلسلہ ہائے صوفیہ میں کہ حضرت شاہ سعید علیہ الرحمہ بھی سیاہ کپڑا پہنتے تھے, امیر کبیر سعید علی حمدانی بھی سیاہ کپڑا پہنتے تھے, حضرت سید علی جد شاہ اسماعیل بھی اپنے جد امجد کی طرح کالا کپڑا پہنتے. یہ بات یہاں سے ثابت ہوئی کالا کپڑا پہننا کیا ہے, اسلاف کی سنت ہے. کالا کپڑا پہننا رسول اللہ کی سنت ہے, یہ نہیں ہے تعزیت حسین میں. اب آئیں سعید اون علی اون المؤمنین کا فتویٰ, بس آخری مراحل میں پہنچا ہے. سعید اون علی اون المؤمنین کا فتویٰ آپ سے کسی نے پوچھا, سعید اون علی اون المؤمنین کے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سعید محمد شاہ نورانی کے والد بزرگوار حضرت سعید اون علی شاہ اون المؤمنین سے پوچھا کہ محرم میں عالم تعبود نکالنا محمل نکالنا جائز ہے یا نہیں. تب
حضرت سید قرن علی قول المومنین نے فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا او تباک وجبت له الجنہ، حسین پر جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا اسی احادیث کے مطابق حضرت سید قرن علی قول المؤمنین نے یہ پیغام دیا، یہ فتویٰ دیا کہ محرم الحرام میں تابوت نکالنا، علم نکالنا، زوجانہ نکالنا، زنا زنی کرنا، معصیت نوحہ پڑھنا، قصہ بیان کرنا جائز نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ اکبر، ثواب کا کام ہے، یہ عبادت ہے یہ۔ لیکن زوجانہ مسجد کے اندر لے کر نہ جائے، کیونکہ مسجد کو پاک و پاکیزہ رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے، جانور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا مسجد میں زوجانہ کو لے کر نہیں جانا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اسی فتوے کے نیچے حضرت سید قرن علی المومنین لکھتے ہیں کہ سینہ زنی جائز ہے لیکن زنجیر زنی جائز نہیں، زنجیر زنی گناہ ہے کیونکہ یہ خلاف شریعت۔ حضرت قرن المومنین کی فتویٰ ہے۔ حسین مظلوم کربلا خامی سے آل احباب پر کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس آخری اشعار، قرآن سے بھی میں نے ثابت کیا، حدیث سے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا، اب کہتے ہیں یہ غم حسین نہیں منانے والے، نہ منانے والے کہتے ہیں کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے، روئے وہ جو ممکن ہے شہادت حسین کا، ہم زندہ و جاوید کی ماتم نہیں کرتے۔ ان کا میرا یہ پیغام ہے۔ علامہ اقبال کا، سب سے پہلے علامہ اقبال کا جواب سنو، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طرف کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طرف کر، پر صدق پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جاوید کی ماتم نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال کی جواب ہے آپ لوگوں کے شعر کے خلاف۔ محسن نقوی کیا کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طرف کر، پر صدق پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ یہ لوگ بلا سمجھیں گے کیا رمز جہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے دل آپ کا، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں جلتا ہے دل آپ کا، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف ابھی زندہ ہے یوں غم نہیں کرتے۔ آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، انہیں بھی تو سمجھاؤ، ہم زندوں کی ماتم نہیں کرتے۔ حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن، حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن نہ کرتے محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے۔ یہ بغض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مومنوں، یہ بغض ہے بس، آل رسول کے بغض ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ مجلس نہیں کرتے، آپ عزاداری نہیں کرتے، آپ محرم نہیں مناتے تو چھوڑ دو نا، دوسروں کو منانے دو، اس میں بھی بدعت شرک وغیرہ کیوں بولتے ہو، منانے دے ان کو۔ آپ قربانی کی عید میں جو ہے بیر کو سجانا، بیر کی خاطر تواقع کرنا، آپ اس کے لیے حدیث پیش کرتے، آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے۔ یہی کام ہم محرم میں زوجانہ سجاتے ہیں تو کہتے ہیں بدعت۔ ماشاءاللہ کعبے پر جو ہے غلاف جو ہے، جب غلاف کی تبدیلی ہو رہی ہوتے تو دوسرے غلاف جب کعبہ کو پہنا رہا ہوتا ہے تو کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کے وقت تھوڑا تھوڑا کاٹ کر جو ہے ممالک میں بھیج دیتے تبرک کے حساب سے۔ تو یہ یہی کپڑا ہے نا، بازار سے ملنے والا کپڑا ہے، یہی کعبہ کو پہنا ہے، کعبہ کی نسبت کی وجہ سے یہ معظم محترم ہوا ہے۔ یہی بات قرآن کی کور کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن کی کور کی جو کپڑا ہوتے ہیں وہ بازار سے خرید کر لاتا ہے تو وہ وہی کپڑا ہے نا، جب قرآن سے نسبت اس کا جڑ جاتا ہے تو وہ محترم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جھنڈا پہلے تو محترم نہیں تھا، بازار سے جب کپڑا خریدا پھر جھنڈا بنایا تو محترم ہو گیا۔ اسی طرح کعبہ کے خلاف پہلے محترم نہیں تھا، جب کعبہ سے نسبت جڑا تو محترم ہو گیا۔
کعبہ سے کے غلاف کعبہ سے جرا تو محترم ہوا تو وہ بدعت نہیں ہے. قرآن کی جلد، قرآن کی کور، قرآن سے نسبت جرا تو محترم ہوا، اس پر بدعت کا کوئی لفظ نہیں ہے. پاکستان کی جھنڈا پہ ہے نا محترم نہیں تھا، بعد میں محترم بنا جب جھنڈا بنا، اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. جب یہی بات آل رسول پر آتی ہے، جب محرم میں ہم کپڑا خرید کر حسین سے تشبیہ دیتے ہیں، علم وغیرہ نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں علم کیوں نکالتے، تابوت کیوں نکالتے ہو، بدعت ہے، روزانہ کیوں نکالتے ہو، بدعت ہے. تابوت ہمیں کسی کی یاد دلا رہی ہوتی ہے. ngataala چی itu min تابوت min ngataala itu min Karbala galmun kher bi wala تابوت ما kher namun isko mi ka kale kher namun ka alam cha hu mazret alam ko se ngataala چی alam ko itu jupi Suljana cha hu Suljana se ngataala چی itu jupi آخری وقت پینو زوجانا سے حسین مظلوم کربلا اسے کا فرانس لوگ سے وہ منا سکینہ سے زوجانا ٹل دو این فرانس وہ مزو بگی بابا سا فرانس وہ سا دی واقعات کو نہیں تو ہو چکین. کربلا جتنا پرانا صحبت ہے، پرانا وین بلکہ جدید وین گندے صحبت و واقعہ وین جو سو کنفیو منا. حسین مظلوم کربلا خان سے علیہ با اپو چه مدینی نا دوگ مچوک حسین مدینی نا مکی رو اللہ سفر بیس گنده مجلسی نو یدال بیان سون مکی که سا حسین مظلوم کربلا را دوگ مچوک حاجونی شکلی نو 30 افراد یزید ملعونی سی مکی که تانس حسین مظلوم کربلا قتل بیلا شهید بیلا. یعنی حقال متعلق انا وزین وین شاه سعیدی نتان حاوجی لوانا کابی کوانا اتوبنا اسمی ابو مچار جی یا حبو تابو تو مردب زی نتالا حاجی والا کابی کا تھول منا دوری آس پاس چولی شراب بنایو تو دون تاق مچوک زی نتالا چا کابا آمنی جگائی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا بِجَوَّزَ حسین عمل نبی حسین مظلوم کربلا را مکی کا صدوق مچوس کرے شاه سعیدی چولی شرو مچوک زربا شاه سعیدی بیامون مردم زربا حدیثی ممنوع دیون حسین مظلوم کربلا پوچه چوخچه سیمی حسین لمکی کا صدوق مچوس حسین مظلوم کربلا خامیز علیه با مکینم کوفی رو لروانه وید کوفی رو لروانه وانه حسین لبرسم نا کوفی مطن نا کربلا تون ره حسین لپا موزین وید کوفا والا نیسی پھری نائب پھری خون و مسلم نده دیوا بھائی بیس بندو مسلم وید اور کربلائی کا حسین مظلوم کربلا چو کربلائی کا تھون سے پا موزین سو سے پتا حسین لندا حسین دیگا نا گاگیک پا دیگا نو کندر پا پورا ہو جاس پی آیوت پی حسین گاگیک پا آخری امید پا کوبا ہی تو کوبا باگلی سبا بھاگا بیس جمع حسین مکی کا نا شخص کربلا سے بھی سرزمین کی تھون منا تار دن نا حسین دی بدل بیس تار دن کا سے کاما سو خمیت سکو مخبوق پا نا حسین سی کسر جمع اللہ اسم آخر اینالی میون دی سرزمین پورا چیزر بین ایدینا میون بیچک لازنه کسر یوست سیسپانا ریچانی مولا دی سرزمین پورا نینا نوازره خدای رسول سخچس حسینی کا سر گمت حل لها اسم آخر ایامی تخشیوتا چکلان سے نظرت دولا شد فرات زرت حسین یان نیدا بیس بیانا یان کا سر بیوس دولا نوازرت بیانا حسینی کا سر بیوس حل لها اسم آخر ایامی ایامی تخشیوتا دے واقعا گس پی اپو چکی لازینا حسین مظلوم کربلا لگا سر بیوت نعم لحاظ
هذا الموضع يقول الكربلاء سيس بناري جاني نبي توچيس دي جابولا جدي أبوي ميتا بولا كربلاء ساسيرت حسین لجوم ہی کربلا کن حسینی کا سلجومت اللہ اکبر ارزونو کربو بلا واسف قدیما اما دو دیمی تخبلا کربلا زینا دی جگی کا نیکشو کشاق پهلوک باوی جابو یوین زين حسيني قافلو حسيني هر كسل بيوس قافلو يكش دوك زين حسين كربلاء إن مموزين وانا حسيني قافلو دا مخاطب سوسنا كسل بيوس غرنا مي زمين بيقين كربلاء هو إجا نسيب مهما كربو بلا اگر پاسی دی زمین بولا کربلا زمین ناره دی زمینی کا نتی کافیلوی مصیبت نا مشکلاتی آزمایش میں جوابی إجابواد كيتي تغبر على نبي كشان إجابواد كما تمي على إبابواد دي جاولا كربلا زيناري نونا نورنا بعد وصوبو غاوزين نجي حسين يا حلبولي نورنا بعد وصوبو كي بوشاتي أكبر لكي كارم مهدرات من إيجا تباشوات پشت مبارزة من إيجا دوتاشوات اگر بخشی دی زمین بولا کربلا زین نره نرگیت تو می پورا دی زمین بی که شهید ہوئن والله حسین مظلوم کربلا دی زفی بالا حسین قاتل رو جگول کسل بیمد پراو یک تون زره پراو تنم حسین حسینی سی گلمو زینا به کبرای خیمو یا خیمو چون جو ولو رجعی چلا تناسو ولو رجعی چلا موزين صوبة بدقين مومين ولو ولا جاكيت لا تعملنا يا الموزي ميمو لا كسر بميموزي يا تا بوري دو دكتور تاما نار زينا بيدو أوري ولوني شاتان يا البو حسيني كسر زينا با ديسا حكمت يوتبي والله كنت بيلا كربلاء معارك وجودي ومنا محرم الحرام عاشوري جاقبط المنا زهر عاشوري بهلا يريمي محبات علم داري في عذاب وجودا ولا يا توقيق تعززون يا لدو دوبلا يا لسدي بلا عذاب سوزي يا لبي جامر قلبو نسجمو زيناب يري خيمو قولوا بتعبي وواجوشين وواجويوين ياري ميمو حسيني كتير برساي وانا ياري توچو علي اكبر سينو كتير برساي وانا ياري توچو علي ازغلا دا سمپا نیزو کهان دا سمپا نیزو آهیگا علی اکبری علی اصغری کهمو حاضرین کن دی ظلم و ستم کن تو منا یالا چاپا میزره یاری میموزی یاری با اولو بیتابین توی زینب یام گل نمیوز یاری با اولو بیدو پاری تابین زینب های
یعنی با قلوبی دو فرتابین زینب سنالا عاشوی جالا یعنی میمو حسیلا تینا نیزا زوکسلا میمو حسین نا کربلای زمین بگمیر نا آسمانی میر میمو حسین آسمان زمینی در میان معلق کردی والا یعنی زیبولات عذاب وزری یعنی زیبولات تکلیف وزری یا مشقت وزری یا قلوبی یعنی بتا من نسیمو کل مبیوس علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیارم